بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقتسمان الاقتسام بمعنی اخذ القسمت، اقتسام حصہ لینے کے معنی میں ہے، علامہ فی الاساس جیسا کہ اساس کتاب میں ہے۔ بعض پر رد کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں مصنف کے قول یقتسمان بالضرورت الضرورت والاقتصاب بالنظر، یہاں پر یقتسمان ینقسمان کے معنی میں ہے اور الضرورت والاقتصاب منصوب بنزع الخافض ہیں، اصل میں تھے الی الضرورت والاقتصاب، خافض یعنی الی کو حذف کر دیا گیا ضرورت اور اقتصاب پر، اسی وجہ سے نصب آ گئی تو ان پر رد کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یقتسمان اپنے معنی میں ہے اور الضرورت والاقتصاب منصوب ہیں مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور اقتسام کا معنی ہے حصہ لینا۔ بعض لوگوں پر رد ہے، بعض کہتے ہیں مصنف کے قول یقتسمان بالضرورت الضرورت والاقتصاب بالنظر، یہ جو متن ہے اس میں یقتسمان ینقسمان کے معنی میں ہے اور الضرورت والاقتصاب منصوب بنزع الخافض ہیں، یعنی اصل میں یہاں پہ جر تھی تو اصل میں تھا الی الضرورت والاقتصاب، الی کو حذف کر دیا ضرورت اور اقتصاب پر، پھر نصب آ گئی تو ان پر رد کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ یقتسمان اپنے معنی میں ہے اور الضرورت والاقتصاب ان پر نصب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، اور یقتسمان اقتسام سے ہے بمعنی حصہ لینا۔ یقتسم التصور والتصدیق، یعنی حصہ حاصل کرتا ہے تصور اور تصدیق، حصہ حاصل کرتے ہیں کل من وصفی الضرورت، دونوں وصفوں سے، یعنی ضرورت سے یعنی حصول بلا نظر سے، والاقتصاب اور اقتصاب سے، ای الحصول بالنظر یعنی حصول بالنظر سے، فیاخذ التصور قسما، پس تصور حصہ لیتا ہے من الضرورت ضرورت سے، فیصیر ضروریا تو وہ ضروری ہو جاتا ہے، وقسما من الاقتصاب اور حصہ لیتا ہے اقتصاب سے، فیصیر کسبیا تو وہ ہو جاتا ہے کسبی، وکذا الحال فی التصدیق اور اسی طرح حال ہے تصدیق میں، فالمذکور فی هذه العبارہ۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ متن کی وضاحت کر دی، تصور اور تصدیق ضرورت اور اقتصاب سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔ تصور ضرورت سے حصہ حاصل کرتا ہے تو وہ تصور ضروری بن جاتا ہے، اقتصاب سے حصہ حاصل کرتا ہے تو وہ تصور نظری بن جاتا ہے۔ تصدیق ضرورت سے حصہ حاصل کرتی ہے تو وہ تصدیق ضروری بن جاتی ہے، اقتصاب سے حصہ حاصل کرتی ہے تو وہ تصدیق نظری بن جاتی ہے۔ متن کی وضاحت کہ تصور اور تصدیق ضرورت اور اقتصاب سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔ تصور ضرورت سے حصہ حاصل کرتا ہے تو وہ تصور ضروری بن جاتا ہے، اقتصاب سے حصہ حاصل کرتا ہے تو وہ تصور کسبی بن جاتا ہے۔ تصدیق ضرورت سے حصہ حاصل کرتی ہے تو وہ تصدیق ضروری بن جاتی ہے، اقتصاب سے حصہ حاصل کرتی ہے تو وہ تصدیق نظری بن جاتی ہے۔ فالمذکور فی هذه العبارۃ، پس وہ چیز جو اس عبارت میں مذکور ہے، صریحاً صراحتاً، وانقسام الضرورت والاقتصاب، وہ تقسیم ہونا ہے ضرورت اور اقتصاب کا، ویعلم اور معلوم ہو جاتا ہے انقسام کل من التصور والتصدیق، تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کا تقسیم ہونا الی الضروری والکسبی، ضروری اور کسبی کی طرف، ضمناً و کنایتاً، ضمناً اور کنایتاً، وہی ابلغ اور وہ زیادہ بلیغ ہے، و احسن اور زیادہ اچھا ہے، من الصریح صریح سے۔ ایک سوال کا جواب ہے، مشہور تو یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کی تقسیم ہوتی ہے ضروری اور کسبی کی طرف، جبکہ مصنف نے ضروری اور کسبی کی تقسیم کی ہے تصور اور تصدیق کی طرف۔ مشہور تو یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کی تقسیم ہوتی ہے ضروری اور کسبی کی طرف، جبکہ مصنف نے متن میں ضروری اور کسبی کی تقسیم کی ہے تصور اور تصدیق کی طرف۔ جواب دیا، اگرچہ صراحتاً یہاں ضروری اور کسبی کی تقسیم ہے، لیکن ضمناً و کنایتاً تصور اور تصدیق کی تقسیم ہے۔ جواب یہ ہے، اگرچہ متن میں صراحتاً تو ضروری اور کسبی کی تقسیم ہے، لیکن ضمناً و کنایتاً یہ تصور اور تصدیق کی تقسیم ہے۔ پھر سوال ہوا کہ مصنف نے اس تقسیم کو کنایتاً و ضمناً ذکر کیا، صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ مصنف نے اس تقسیم تصور اور تصدیق کی تقسیم کو ضمناً و کنایتاً ذکر کیا، صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا، کنایہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اسی وجہ سے تصور و تصدیق کی تقسیم کو کنایتاً ذکر کیا۔ جواب یہ ہے، کنایہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے تصور و تصدیق کی تقسیم کو کنایتاً ذکر کیا۔ قولہ بالضرورت اشارۃ، اشارہ ہے الی ان هذه القسمۃ کہ یہ تقسیم
بدیہیۃ بدیہی ہے، لا یحتاج الی تجشم الاستدلال محتاج نہیں ہے استدلال کے تکلف کی طرف، کما ارتکبہ القوم جیسا کہ اس کا قوم نے ارتکاب کیا ہے، وذالک اور یہ اس لیے کہ لأن اذا رجعنا الی وجداننا جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے وجدان کی طرف، وجدنا تو ہم پاتے ہیں من التصورات ما بعض تصورات کو هو حاصل لنا بلا نظر جو حاصل ہونے والے ہیں ہمارے لیے بغیر نظر کے، کتصور الحرارت والبرودت جیسا گرمی اور سردی کا تصور، ومنها ما هو حاصل اور بعض وہ ہیں جو حاصل ہوتے ہیں بالنظر نظر کے ساتھ، والفکر اور فکر کے ساتھ، نظر و فکر کے ساتھ، کتصور حقیقت الملک والجن جیسا کہ فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور، وکذا من التصدیقات ما اور اسی طرح بعض تصدیقات ہیں یحصل بلا نظر جو حاصل ہوتی ہیں بغیر نظر کے، کالتصدیق بان الشمس مشرقۃ جیسا کہ تصدیق کہ سورج چمکدار ہے، والنار محرقۃ اور آگ جلانے والی ہے، ومنها ما يحصل بالنظر اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں نظر کے ساتھ، کالتصدیق بان العالم حادث جیسا کہ تصدیق کہ عالم حادث ہے، والصانع موجود اور صانع موجود ہے۔ بضرورت کا فائدہ بیان کیا کہ اس سے اشارہ ہے تصور و تصدیق کی یہ تقسیم بدیہی ہے، نظری نہیں ہے۔ بضرورہ اشارہ ہے کہ تصور و تصدیق کی یہ تقسیم بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بعض تصورات بغیر نظر کے حاصل ہوتے ہیں جیسے گرمی سردی کا تصور، بعض تصورات نظر کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں جیسے فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور۔ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بعض تصورات بغیر نظر کے حاصل ہوتے ہیں جیسے گرمی سردی کا تصور، اور بعض تصورات نظر کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں جیسے فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور۔ اسی طرح بعض تصدیقات بغیر نظر کے حاصل ہوتی ہیں جیسے سورج چمکدار ہے اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض تصدیقات نظر کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں جیسے کہ عالم حادث ہے اور صانع موجود ہے۔ بعض تصدیقات ہمیں بغیر نظر کے حاصل ہوتی ہیں جیسے سورج چمکدار ہے اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض تصدیقات ہمیں نظر کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں جیسے عالم حادث ہے اور صانع موجود ہے۔ تو اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ تصور و تصدیق کی یہ جو تقسیم ہے وہ بدیہی ہے، نظری نہیں ہے۔